بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 نومبر 2019 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ بلدیہ اہلکار کو رشوت لینا مہنگا پڑ گیا۔ جازان کمشنری میں بلدیہ کے اہلکار کو 500 ریال رشوت طلب کرنا مہنگا پڑ گیا۔ جرم ثابت ہونے پر عدالت نے 1 سال قید اور جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ مقامی شہری نے اہلکار کے خلاف محکمہ انسداد رشوت ستانی میں شکایت درج کرائی تھی، جس پر خفیہ اہلکاروں نے ملزم کی نگرانی کی اور اسے رنگوں ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ جازان کمشنری کی بلدیہ میں ایک شہری کا بلدیہ میں معاملہ رکا ہوا تھا۔ شہری نے کئی بار متعلقہ اہلکار سے رابطہ کیا تاکہ معاملے کو حل کیا جائے، مگر اہلکار کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہ کی گئی۔ بلدیہ کے اہلکار نے معاملے کو بلا وجہ طول دیا۔ شہری کی جانب سے کئی بار رابطہ کرنے پر اہلکار نے اسے 500 ریال رشوت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ رقم ادا کرو تاکہ معاملے پر کارروائی کی جائے۔ شہری کا کہنا تھا کہ اس کا معاملہ قانونی طور پر مکمل تھا، تمام کاغذی کارروائی مکمل کی گئی تھی، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں تھا۔ اہلکار کی جانب سے رشوت کے مطالبے پر شہری نے محکمہ انسداد رشوت ستانی سے رابطہ کر کے تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ محکمے کی ٹیم نے منظم اور جامع انداز میں کارروائی کرتے ہوئے عین اس وقت اہلکار کو گرفتار کر لیا جب اس نے رشوت کی رقم شہری سے وصول کی۔ محکمہ کے اہلکاروں نے ملزم سے وہ نوٹ بھی برآمد کر لیے جن کے سیریل نمبر پہلے سے محکمہ کے پاس محفوظ تھے۔ رشوت خور اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 1 سال قید، جرمانے اور نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ جدہ لوٹ مار میں ملوث 8 رکنی گروہ گرفتار۔ جدہ پولیس کے ترجمان میجر محمد الوہاب نے بتایا کہ لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث مقامی افراد پر مشتمل 8 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے ابتدائی تحقیقات میں 11 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ میجر الغامدی کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ گرفتار گروہ کے ارکان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ ملزمان کے بارے میں پولیس کو کئی رپورٹیں موصول ہوئیں جن پر کارروائی کرتے ہوئے گروہ کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے شکار کو گھیرتے اور ان سے روابط بڑھا کر انہیں لوٹ لیتے تھے۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گروہ کے ہاتھوں لٹنے والوں سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں محکمہ تحقیقات کے حوالے کیا جا سکے۔ میجر الغامدی کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے سعودی عرب میں شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہمہ وقت مستعد رہنے کی ہدایت دی جاتی ہیں۔ پولیس کے مطابق ادارہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی بے کنی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والے گاڑی چلائیں۔ سعودی عرب نے وزٹ ویزوں پر آنے والوں کے لیے وسیع البنیاد سہولتوں کا اعلان کیا ہے، جن میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر سعودی عرب میں گاڑی چلانے کی اجازت بھی شامل ہے۔ وزٹ ویزوں پر سعودی عرب آنے والوں کو یہ سہولت بھی خودکار طریقے پر حاصل ہو گئی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر سعودی عرب میں ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ ہزاروں وزٹر جہاں فضائی اور سمندری راستے سے آتے ہیں، وہیں خشکی کے راستے بھی سعودی عرب آتے ہیں۔ مقامی اخبار 24 کے مطابق وزٹ ویزوں پر آنے والے اگر ٹریفک خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو سعودی ٹریفک قانون ان پر بھی لاگو ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے واضح کیا کہ اگر کسی بھی قسم کے وزٹ ویزے پر آنے والے نے کوئی ٹریفک خلاف ورزی کی ہوگی تو وہ اس وقت تک سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتا جب تک اس خلاف ورزی کا جرمانہ ادا نہ کر دے۔ سعودی محکمہ نے واضح کیا کہ وزٹ ویزوں پر سعودی عرب آنے والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ خلاف ورزیوں کی صورت میں جرمانے اور قید کی سزا سے محفوظ رہیں۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزیوں کا اندراج خودکار سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے کوئی ٹریفک خلاف ورزی کی تو وزٹ ویزے پر آنے والے کو سعودی عرب سے واپسی سے پہلے جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ پارکوں میں باربی کیو پر جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ویکینڈ پر
پارکوں اور پبلک مقامات کا رخ کرتے ہیں اور وہاں وہ اہل و عیال اور دوست احباب کے ساتھ مل کر باربیکیو کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات اور دیہی امور نے خبردار کیا کہ پارکوں اور پبلک مقامات پر باربیکیو منع ہے۔ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی تو پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر 100 ریال جرمانہ ہوگا، دوبارہ پکڑے جانے پر جرمانہ دگنا ہوگا۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور کے مطابق پبلک مقامات پر کچھ مقامات باربیکیو کے لیے مخصوص ہیں۔ مخصوص شہری اور تارکین وطن انہی مقامات پر اپنا شوق پورا کریں۔ جدہ ریلوے اسٹیشن کے باہر نیا ڈبل ٹریک۔ جدہ ریلوے اسٹیشن کے باہر 1.5 کلومیٹر کا نیا ڈبل ٹریک بچھا دیا گیا ہے۔ نئے راستے کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، جس پر تجرباتی طور پر ٹرین سروس کا آغاز کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ اور سعودی ریلوے آرگنائزیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین صالح الجاسر نے حرمین ہائی سپیڈ ریلوے کی جدہ سلمانیہ اسٹیشن اور کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ کے ریلوے اسٹیشنوں کا دورہ کیا۔ معائنے کے درمیان حرمین ٹرین کے دوبارہ آپریشنل کرنے کی تیاریوں کو تسلی بخش قرار دیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر کو اسٹیشن کی سہولیات نیز حالیہ مرمت کے کاموں اور ٹرین سروس دوبارہ شروع کرنے کے انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین رمی الرمی، ایس اے آر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ دورہ حرمین ریل پروجیکٹ مینجمنٹ کی مستقبل قریب میں سلیمانیہ میں حرمین ٹرین اسٹیشن کا کام دوبارہ شروع کرنے اور نئے ایئرپورٹ کے ریلوے اسٹیشن کو آپریشنل کرنے کی تیاری کی کوششوں کا ایک حصہ تھا، جو ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں کے ساتھ ساتھ جدہ کے رہائشیوں کی بھی سہولت فراہم کرے گا۔ حرمین ٹرین نیٹ ورک کو عارضی طور پر معطل کرنا پڑا تھا جب 29 ستمبر کو جدہ کے ریلوے اسٹیشن پر زبردست آگ لگ گئی تھی، جس پر 15 گھنٹے میں قابو پایا گیا تھا۔ جدہ ریلوے اسٹیشن کے باہر سے 1.5 کلومیٹر کا نیا ڈبل ٹریک بچھایا گیا ہے۔ اس ٹریک کو حرمین ٹرین عارضی طور پر استعمال کرے گی۔ نئے راستے کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، جس پر تجرباتی طور پر ٹرین سروس کا آغاز کیا گیا ہے، جسے بعد میں مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی کے حق میں عدالتی فیصلہ۔ مکہ مکرمہ کی لیبر کورٹ نے بنگالی کارکن کے حق میں فیصلہ صادر کرتے ہوئے سپورٹس کلب کو پابند کیا کہ وہ کارکن کے حقوق اور واجبات کی مد میں 1,14,000 ریال ادا کرے۔ عبدالغفور مقبول میاں نامی بنگلہ دیشی کارکن نے اوقاز اخبار کو بتایا کہ اسے گزشتہ 7 سال سے ماہانہ تنخواہ اور دیگر حقوق ادا نہیں کیے گئے۔ کارکن کا کہنا تھا کہ گزشتہ 25 سال سے کلب میں باقاعدہ ملازم ہوں، مگر کلب کی جانب سے کئی سال سے تنخواہ نہیں دی گئی تو مجبور ہو کر لیبر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کارکن عبدالغفور سپورٹس کلب میں کپڑوں کی دھلائی کے شعبے میں ملازم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 سال سے انہیں نہ تنخواہ دی گئی اور نہ ہی دیگر واجبات، جس کے باعث شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تنخواہ کے مطالبے پر کلب کی انتظامیہ کی جانب سے عبدالغفور کو صاف طور پر انکار کے بعد ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ لیبر کورٹ سے رجوع کریں۔ لیبر کورٹ میں عبدالغفور نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 7 سال سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اسے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عدالت نے عبدالغفور کا کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپورٹس کلب کی انتظامیہ کو حکم جاری کیا کہ وہ فوری طور پر ملازم کو 7 سال کی تنخواہیں اور واجبات کی مد میں 1,14,000 ریال ادا کرے۔ تنخواہوں اور واجبات کی ادائیگی کے علاوہ عدالت نے کلب انتظامیہ کو اس بات کا بھی پابند کیا کہ وہ متاثرہ ملازم کو ایگزٹ ری انٹری ویزا بھی جاری کرے اور بنگلہ دیش جانے کا ریٹرن ٹکٹ بھی فراہم کرے۔ ساتھ ساتھ عدالت نے ساما کو بھی حکم جاری کیا کہ جب تک مذکورہ سپورٹس کلب کی جانب سے متاثرہ ملازم کے حقوق ادا نہیں کر دیے جاتے، کلب کے تمام اکاؤنٹس سیل کر دیے جائیں۔ ورکشاپس اور سپیئر پارٹس کی دکانوں میں نقدی کا لین دین بند۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کی ورکشاپس اور سپیئر پارٹس فروخت کرنے والی دکانوں میں نقدی کے لین دین پر پابندی کا آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے پیٹرول اسٹیشن کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت وصول کرنے کے لیے مادہ الیکٹرانک سسٹم نصب کیا جائے۔ ورکشاپس مالکان کو کیش کے لین دین کے حوالے سے
15 نومبر 2019 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ اوقاز اخبار کے مطابق سعودی عرب میں قائم تمام ورکشاپس اور اسپیئر پارٹس کی دکانوں کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، جن میں ہدایت دی گئی تھی کہ مذکورہ ڈیڈ لائن سے پہلے تمام دکانوں میں بینک ATM کارڈ سے وصولی کو یقینی بنانے کے لیے سسٹم لگایا جائے۔ وزارت بلدیات اور سعودی بینکنگ کونسل کی جانب سے ATM کارڈ سے وصولی کو یقینی بنانے کے لیے تمام بینکوں کو ہدایت جاری کی تھیں کہ وہ بھرپور تعاون کریں اور پیٹرول سٹیشنز پر مادہ سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔